السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب یہ مسلسل وہ تعلیمات دے رہے تھے کہ جو نبیوں کی ہیں یا رسولوں کی ہیں کہ میرے آگے کوئی بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو کافی سارے علماء جو ان سے تھے وہ اس پر بات کر رہے تھے کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت میں بھی پیج ایک تھا پاکستان کا پورا میڈیا، پورے سے مراد یہ ہے کہ مور دین 90% پورا کا پورا میڈیا جو ہے نا وہ عمران خان کی سپورٹ میں کھڑا ہوا تھا، اور جو باقی کا 10% تھا نا وہ خاموش تھا، رزسٹ نہیں کر رہا تھا، بس خاموش تھا۔ اتنی ان کی حیثیت تھی یا جو کچھ بھی کہہ لو، ظلم اور جبر کے سامنے یہ 10% بھی بہت ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی نیب کورٹ، پاکستان کی ہائی کورٹس، پاکستان کی سپریم کورٹ، سب کے سب، اور پاکستان کی سیاست کے اندر جتنے کلٹ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ عمران خان کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور اس کو بیک کر رہے تھے۔ اور مسجد کون تھا، اس کا جو ہے آرکیٹیکٹ کون تھا، وہ تھی باجوہ ڈاکٹرائن، اور اس کو ہوا ایک بناتے جا رہے تھے۔ اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن صرف باجوہ سے شروع نہیں ہوئی، پہلے سے شروع آ رہی تھی، اس کو اس مرتبے تک پہنچایا اور لوگوں کو یقین دلایا اور عوام کو گمراہ کیا۔ آج ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اب پھر وہ رکی نہیں ہے۔ میرے پورے ولاگز اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ 9 مئی سے لے کے آج تک کا آپ دیکھ لیں، کبھی میں نے یہ بات کہی ہو کہ یار یہ 9 مئی عمران خان نے کی ہے، میں نے تو نہیں کبھی بھی کہا، کبھی بھی نہیں کہا۔ میرے تمام ولاگز دیکھ لیں، اور باقاعدہ بتایا کہ یار یہ تو سارا ملبہ جو ہے نا پی ٹی آئی پہ ڈال دیا، ادھر اس نے سپریم کورٹ نے ویلکم کر لیا، وہ ادھر ڈال دیا گیا، اپنا سپریم کورٹ پہ ڈال دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نیٹ اینڈ کلین ہو گئی، پچھلا ساری ڈاکٹرائن جو تھی نا صاف کر لی، خود مظلوم بن گئے، اور یہ ساری سٹوری ہوئی۔ لیکن جو اس وقت کا موضوع ہے نا اس کے اوپر رہتے ہیں۔ دیکھیں ابھی یہ جو عمر ایوب صاحب نے جو بات کی ہے کہ بھئی 3 کروڑ ووٹ ڈل گئے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، فرشتوں نے آ کے عوام کو جو ہے نا عوام کے دلوں کے اندر جو ہے نا یہ پیوست کر دیا۔ حالانکہ دلوں پہ حکومت صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، کسی فرشتے کی نہیں ہے۔ آپ تمام تعلیمات دیکھ لیں کہ وہاں تک جو رسائی ہے نا، دل کو نرم کرے یا سخت کر دے یا اس میں گنجائش پیدا کر دے، وہ میرے رب کی صرف خصوصیت ہے اور کسی کی نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ دل میں داخل نہیں ہو سکتا فرشتہ بھی، وہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں، لیکن انہوں نے جو انسانہ بات کہی کفر۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ کا عذاب ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کا جو انسانہ دور آ چکا ہوا ہے۔ اگر وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوا ہے، الہام کا سلسلہ جو انسانہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے چلیں، لیکن وحی کا سلسلہ مکمل ختم ہو چکا ہوا ہے، الہام کا بھی سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ القاہ یعنی کہ بعض ٹائم ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہ ہوتی ہے کہ خیال کر، تو انسان کو خود سوچنا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک سنا علماء کہتے ہیں، باقی میں کوئی بہت بڑا نہیں ہوں اس کے بارے میں بتا سکوں، تاریخ ہی پڑھنے والے لوگ ہیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ پیچھے معاملہ کیا جا رہا ہے، اب کس جگہ پہ پہنچ گیا ہے۔ علماء کی بہت بڑی تعداد نے جو ہے نا اس شر کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے کہ نہیں 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 نہیں، اب ہمیں بھی اگر اقتدار چاہیے یا ہمارے بچوں کے مستقبل ہیں تو ہمیں اسی کے پیچھے، اس شیطان کے پیچھے لگنا ہوگا۔ کوئی آگے سے نہیں بول رہا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو فتنے کھڑے ہوئے، ان میں بہت بڑا جو فتنہ تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تاریخ بتاتی ہے، مسلمہ کذاب کا تھا۔ اور جو قبیلے تھے بڑے، جو ان کے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنا جھوٹا نبی منظور ہے، ہمیں سچا نبی نہیں منظور۔ منہ سے کہہ کے جو ان سے نا یہ سارا کام کیا کرتے تھے۔ علماء بول ہی نہیں رہے ہیں تو ہمارے جیسے نالائق بولے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس فتنے کو انسان نے ہی دفن کیا تھا، انسان کی جو سٹرگل تھی اس نے دفن کیا تھا، کوئی اللہ کی مدد نہیں آئی تھی۔ نعوذ باللہ، آتی ہے مدد، کوئی شک نہیں، جب انسان کمزور ہوتا ہے اور اللہ سے مدد چاہتا ہے تو اسی کی آتی ہے، لیکن جب اس کے اندر شرپ مطلب اپنی فنکاریاں کرتا ہے نا تو پھر وہ نہ نہ نہ، اللہ عزت بھی دیتا ہے اور بے عزت بھی کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے ختم کیا تھا۔ وہی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا جو حبشی تھا وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا،
ٹھیک ہے، اور وہ بہت رنج کے اندر تھا کہ میرے سے کیا ظلم ہو. جب یہ کذاب کا فتنہ اتنا بڑا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس وقت میں اس شخص نے ارادہ کیا توبہ کی نیت سے. ٹھیک ہے، تاریخ نے اس کو معاف نہیں کیا، ہم مسلسل اس کو اسی حبشی کے نام سے جانتے ہیں. وہ شخص گیا اور اس نے پھر مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا. اس کے بعد وہ فتنہ ختم ہوا. وہ ایسا نہیں تھا فتنہ کہ وہ ختم ہو گیا ہو، وہ انسان کی سٹرگل تھی، وہ جس طرح سے بھی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شخص مسلسل، آپ دیکھ لیں درجنوں کے حساب سے جنزنا ولاگز میں نے یہ بات کہی، اور جو میٹنگز میں یعنی کہ مسلسل گروپس کے اندر سن کے یہ بات کی کہ اس کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے، کیونکہ یہ پہنچتے ہی باہر یعنی کہ لندن پہنچتے ہی یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. اور اس کے اتنے اندھے فالوورز ہیں جن کو فالوئنگ کس نے بنائی ہے؟ ISPR نے. اور کس نے بنائی ہے؟ عاصم سلیم باجوہ کی قیادت کے اندر یہ کس نے کام کیا؟ کس نے اس درجے پر پہنچایا کہ یہ نجات دہندہ ہے؟ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ اب نئی فنکاریاں، اس کو نکالو، اس کو ڈالو، اس کو نکالو، اس کو ڈالو، ایسا رزلٹ نکالو، سب کا سب نظام درم برم ہو گیا. افسوس سے یہ بات کہنی پڑی ہے. تو پھر انتشار یعنی کہ اب اس مسئلے کا حل کیا؟ کوئی علماء کی کوئی کمیٹی بنی، کوئی فتویٰ لگانے کے لیے بات کی کہ ان کو روکا جائے، پولیس میں جایا جائے، ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی کی جائے. وہ مفرور 9 مئی کا وہ سامنے آ کے بیٹھ کے اور نیا فتویٰ جاری کر رہا ہے، اور اس کو پروٹیکشن کہاں سے مل گئی؟ وہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا ہوا ہے. تو یہ 9 مئی کہاں گیا؟ یعنی کہ میرا جیسا بندہ، ٹھیک ہے بہت تھوڑے لوگ سنتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلسل یہ بات کہی کہ نہیں یار یہ سارا فراڈ ہوا. آج سچ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ سارے ادھر وہ دیکھیں جو 9 مئی کے جو چھپے ہوئے تھے وہ سب جو نا سامنے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. کچھ دن میں وہ مراد سعید بھی سامنے آ جائے گا، اور پھر بعد میں پتہ لگے گا کہ اچھا ان کے تو مفادات ہی کچھ اور تھے، کچھ معاملات ہی اور تھے. یہ جو تھی کہ چھوڑیں گے نہیں، بخشیں گے نہیں، ایوری ڈے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں. بھائی نا ایک شخص مسلسل جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور ٹریٹر، غدار، کہ وہ ٹرینڈ جو ان سے ختم نہیں ہو کے دے رہے ہیں. اور وہ جناب آ کے 9 مئی سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے، اور جناب 9 مئی کر بیٹھتا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، سب کو سب کچھ پتا تھا، سب کو سب کچھ پتا تھا. اور اگر نہیں پتا تھا تو اس سے بڑی نالائکی کوئی نہیں. اور یہ بات میں اگر آج کر رہا ہوں نا، تو آپ ذرا جا کر 6 مہینے پہلے کی بھی جو نا میرے ولاگز دیکھیں، 7 مہینے 8 مہینے پہلے کے ولاگز دیکھیں. کسی ایک دفعہ میں یہ کسی دفعہ کوئی ایک دفعہ یعنی کہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہیں پروگرام کے اندر چپ کر گیا ہوں یا مصلحت سے کام لے لیا ہو. ادروائز آپ دیکھیں مسلسل یہی بات کی ہے کہ نہیں یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ملی بھگت تھی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 7-8 سال کی ڈاکٹرائن کا سارا ملبہ ڈال دیا PTI کے اوپر. PTI کو سپریم کورٹ نے ویلکم کر لیا، گڈ ٹو سی یو. مظلوم بن گئی اپنا اسٹیبلشمنٹ، ہائے 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 ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں، غریبوں کو جو ہے نا مور اٹھانے والوں کو جو ہے نا آج تک جیل میں تو نہ ہوا، باقی سارے باہر. وہ اپنا نیازی صاحب کا بھانجا بھی جو ہے نا یاشی کے اندر سب کچھ مر گئے. کیا ہوا کسی کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. پاکستان کی عوام بیوقوف بن گئی. اور ابھی یہ دیکھیں الیکشن کا یہ جو نتیجہ ہے یہ کیا نکلا، یعنی کہ ایک ایسا نمونہ تیار کیا ہے کہ سب ذلیلوں. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جس ڈال پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹ رہے ہیں، اور آگے جو مسائل ہیں وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یعنی کہ PMLN کے گھر میں سے یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب کے تھرو خود اور مینیپولیٹ کر کے ان کو بٹھا رہے ہیں جن کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھنے کی. وہ الزام کیا لگا رہے ہیں جی یہ نواز شریف کی چوائس ہے. گھر کے اندر گھس کے جو انسان یہ مینیپولیشن کرتے ہیں. یہ ہے ملک سے وفاداری، یہ آئین ہے پاکستان سے وفاداری، یہ ہے آپ کا حلف. اور پھر جو نا لوگ باتیں کر رہے ہیں، جس کو دیکھو، عظمیٰ بخاری کو دیکھو، آپ یہ عباسی صاحب کو دیکھیں، اور جس کے ولاگ دیکھ لیں، سب یہی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ
درجنوں دفعہ یہ بات میں نے اپنے ولاگز میں کہی، بہت سارے لوگ اشارتاً بات کرتے ہیں، میں نے بھی یہ بات کی کہ 9 مئی ہوا نہیں، 9 مئی کی ریہرسل ہوئی ہے، ابھی 9 مئی ہوگا۔ لوگوں کو راستہ بتایا گیا، اور بعد میں یہ بھی کلین چیٹ دی گئی ہے کہ جنہوں نے اتنا زبردست اسٹیٹ کے اوپر حملہ کیا ان کو آج عزت دیکھیں، ان سے نشان لے کے سب کچھ لے کے ان کو مینوپولیٹ کر کے، اور کس طریقے سے 8 فروری کے ڈے تک تمام رپورٹس جو ان سے نا یہ آ رہی تھی کہ پی ایم ایل این کلین سویپ کر گئی۔ آپ دیکھیں 7 کی جو رپورٹیں ہیں، 6 کی جو رپورٹیں ہیں جو عمر چیمہ نے بھی سنائی، اور یہ ساری دیکھیں، یہ رپورٹس کون دے رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جعل سازی چل رہی تھی۔ ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے جی، لیکن یہ جو آیا نا مذہبی ٹچ، اس کے اندر بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ ہی اڑ جاتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا تھا اس حبشی سے کہ یہ کام کر، وہ خود گیا تھا۔ اللہ رحم کرے جس فساد کی طرف پاکستان کو دھکیلا گیا، اور جس آپ دیکھیں کہ اس شخص کی رونیت دیکھیں کہ وہ بیٹھ کر جو انسان وہ بتا رہا ہے کہ جناب 3 کروڑ ووٹ ڈل گئے، فرشتے آ گئے، اللہ کا میسج آ گیا، نعوذ باللہ۔ لرزتے ہیں بات کرتے، گستاخی بھی نہ پکڑے جائیں، ساری زندگی تو آخرت بھی برباد نہ ہو جائے، لیکن کرنے والوں کو کوئی نہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے مستقبل، ہمارے پلاٹ، یہ ملک ہمارا ہے، اور رہنا ہم نے کہاں پہ ہے وہ بھی پتہ ہے۔ چلیں جی، بات کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔